بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نمرود کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ ہوا، اس میں بھی اللہ پاک کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، اور کس طرح اپنے رب کی قدرت کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ نمرود کے ساتھ آپ کا یہ مناظرہ ہوا۔ نمرود کون تھا؟ یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس کے پاس تھا کہ اس نے پوری، چونکہ سلطنت تھی اس کے پاس اور پوری دنیا میں اس نے حکومت کی تھی، لوگوں کا جو راشن وغیرہ کے معاملات تھے اس نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں کے پاس راشن ختم ہو چکا تھا، لوگ اس کے دربار میں آتے اور آ کر راشن کا سوال کرتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس وقت تک راشن نہیں دیتا تھا کہ جب تک لوگ اسے خدا نہ مان لیں، لوگ اسے خدا مان لیتے اسے راشن دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے دربار میں راشن کے لیے جب گئے اور کہا کہ راشن دو، تو اس نے یہی کہا معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے، کہ تم ایسا کرو کہ مجھے خدا مانو۔ آپ نے علل اعلان اس وقت یہ کہا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو جھوٹا ہے، میں تو اس واحد یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہوں کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے جس کا، میں تو اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کیا کیا کہ آپ کو اپنے دربار سے باہر بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے جو متبعین تھے، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، آپ کے چاہنے والے، وہ بھی اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ لیکن کچھ وقت گزرا تو بھوک نے ستانا شروع کیا، لوگوں نے آپ سے آ کر کہا کہ حضور اب کھانے کا کیا کریں؟ تو اللہ پاک کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر ایک تھیلے کو لے کر جاتے ہیں، اس میں ریت کو بھرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے اس ریت کو آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ آپ کے جو ساتھی تھے اہل ایمان، انہوں نے بھی اس آٹے سے کھانا وغیرہ تناول فرمایا، آپ نے بھی تناول فرمایا۔ لیکن یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اب اللہ پاک کی توحید کو بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک کی وحدانیت کا علل اعلان اقرار کرتے ہیں اور علل اعلان اس کا بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ نمرود اس معاملے میں بڑا غصے میں آگ بگولا ہوا اور اس نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اور نمرود نے جو آپ سے کلام کیا، پوچھتا ہے کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے دو آدمیوں کو بلایا، ایک اس شخص کو بلایا کہ جو آزاد ہو چکا تھا، بے قصور تھا اور آزاد ہو چکا تھا، اسے کہا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اسے مار دیا جائے، بے قصور شخص کو مار دیا، اور جس کے حق میں پھانسی تھی جو مجرم تھا اسے کہا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہتا ہے دیکھو یہ تو میں نے بھی کام کر لیا، جو مردہ تھا اسے میں نے زندہ کر دیا، یعنی اسے زندگی دے دی، اسے مارا نہیں، اور جو زندہ تھا مینز کہ جسے زندگی بخشنی تھی اسے میں نے مار دیا ہے، یہ تو کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انتہائی احمق آدمی ہے، اسے زندگی اور موت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے۔ اللہ پاک تو زندگی دینے والا ہے، اللہ پاک تو وہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ ہے کہ جو زندہ کو پھر موت دیتا ہے، وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا یہ احمقانہ عمل دیکھا تو آپ نے ایک اور کلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے۔ اگر تو رب ہے، رب ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسا کر کے ایک مرتبہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو مبہوت ہو گیا، اب وہ جواب تو کچھ دے نہیں سکا، اور اس عالم میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو شاندار فتح عطا فرمائی، اور اس شان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں کہ اب مزید علل اعلان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔